کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، اسٹیفن ہاکنگ، جسے آئنسٹائن کے بعد دوسرے نمبر پر ذہین ترین سائنسدان قرار دیا جاتا ہے، جس کی صرف ایک کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم نے دنیا بھر میں دھوم مچا رکھی ہے، اس حقیقت کے بارے میں آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ اس نے اپنی 76 سالہ زندگی میں سے 55 سال معذوری میں گزارے۔ اسٹیفن ہاکنگ 21 سال کی عمر میں ایک ایسی خطرناک بیماری سے دوچار ہوئے جس کی وجہ سے نہ تو وہ چل پھر سکتے تھے اور نہ ہی بول سکتے تھے۔ ڈاکٹرز نے اسٹیفن ہاکنگ کو بتایا کہ اس کے پاس صرف 2 سال کا وقت ہے، یعنی کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ مگر اسٹیفن ہاکنگ نے ڈاکٹرز کو غلط ثابت کیا اور وہ 55 سال تک بیماری سے لڑتا رہا۔ اس سب کے باوجود اس نے بہت سی تھیوریز پیش کی اور ایسی بکس لکھی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ دنیا کو غلط ثابت کر دینے والا اسٹیفن ہاکنگ دوسروں سے بات کرنے یا کچھ لکھنے کے لیے ایک خاص قسم کے کمپیوٹر کا استعمال کرتا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ اپنی تھیوریز اور بکس سے خود کو پہلے ہی منوا چکا تھا کہ اس نے ایسی پریڈکشنز کر ڈالی کہ پوری دنیا حیران و پریشان رہ گئی۔ آئیے جانتے ہیں ان پریڈکشنز کے بارے میں۔ نمبر 5، اسٹیفن ہاکنگ نے ایک پریڈکشن کی کہ آج سے 600 سال کے بعد ارتھ سورج کی طرح ایک آگ کے گولے میں تبدیل ہو جائے گا اور حالات یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ انسان دوسرے پلینٹ پر جانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، اسٹیفن ہاکنگ نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ سب حالات انسان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوں گے۔ انہوں نے بی بی سی نیوز کے ایک ڈاکومنٹری میں بتایا کہ موسمیاتی تبدیلیاں، آبادی میں تیزی سے اضافہ اور مختلف وبائی امراض کی وجہ سے ہماری زمین بہت خطرے کی طرف جا رہی ہے۔ نمبر 4، اسٹیفن ہاکنگ خود تو روبوٹس کی وجہ سے زندہ تھا، مگر وہ ان کا سب سے بڑا مخالف بھی تھا۔ اس نے اے آئی کے بارے میں جو پریڈکشن کی وہ ناقابل یقین ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی تاریخ کی سب سے بدترین اور خطرناک ایجاد ہو سکتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی ایک تقریر میں بتایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کامیابی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی تو ہوگی، مگر یہ کتنی خطرناک ہے اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے ہماری معیشت یعنی کہ اکانومی پر بھی بہت گہرا اثر پڑے گا۔ نمبر 3، جیسا کہ اسٹیفن ہاکنگ اسپیس کو اسٹڈی کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے اور انہوں نے اسپیس کے بارے میں بہت سی تھیوریز بھی پیش کی، ویسے ہی انہوں نے اسپیس کے بارے میں بھی پریڈکشنز کر ڈالی۔ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ ارتھ کے علاوہ دوسرے پلینٹ پر بھی لائف موجود ہے، یعنی کہ ایلینز۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ فیوچر میں ایلینز ہمارے پلینٹ پر آئیں گے اور آہستہ آہستہ وہ ہمارے پلینٹ پر قبضہ کر لیں گے۔ نمبر 2، دوستو، اسٹیفن ہاکنگ کی ایک اور خطرناک پریڈکشن یہ بھی تھی کہ فیوچر میں گلوبل وارمنگ اس حد تک پہنچ جائے گی کہ اسے واپس ٹھیک کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ گلوبل وارمنگ ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے بی بی سی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس وقت کے قریب ہیں جب گلوبل وارمنگ ناقابل واپسی ہو جائے گا اور ہمارا ارتھ کا ٹمپریچر وینس کی طرح 250 ڈگریز تک ہو جائے گا۔ نمبر 1، اسٹیفن ہاکنگ کی سب سے خطرناک پریڈکشن یہ تھی کہ اگر انسانوں نے ایک ساتھ رہنا نہ سیکھا تو ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا کے سارے انسان ایک دوسرے سے ہی لڑنا شروع کر دیں گے اور یہ لڑائی ایٹامک فائٹ کی صورت اختیار کر لے گی۔ اس کی جیتی جاگتی مثال رشیا اور یوکرین کی وار ہے۔ دوستو، اپنے ڈیفینڈ کے لیے انسان نے ایسے ہتھیار بنا ڈالے ہیں کہ وہ ایک ہی پل میں دنیا کو ختم کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ پریڈکشن سچ ثابت ہو گئی تو آگے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایک نئی دلچسپ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔